بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خواتین و حضرات، بچوں اور بچیوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوم آزادی پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ یوم آزادی پر میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر ہمیں وہ شہداء یاد آتے ہیں جن کی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال بھی یاد آتے ہیں جن کی جد و جہد، کاوش اور تگ و دو سے ہمیں یہ ملک عطا ہوا ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو فوت ہو گئے تھے، اور ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کریں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ پاکستان تو 9 سال کے بعد وجود میں آیا ہے، تو پاکستان کے بنانے میں ان کا کیا ہاتھ ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ساری عمر مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی مشکلات کو دور کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کی ہے، شاعری کی صورت میں بھی، تقاریر اور بیانات کی صورت میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات پاکستان کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس پاکستان کا اور ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا تصور اقبال نے سب سے پہلے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ذریعے سے پیش کیا۔ پھر اس چیز کو لے کر مسلمان آگے چلے اور 1940 میں انہوں نے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان پاس کی اور کوشش کی، اور یوں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس لیے آج ہم قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال کو نہیں بھلا سکتے، ان کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پیغام کیا ہے۔ قائد اعظم کا تو مشہور مقولہ ہے، کام کام اور کام۔ اسی طرح علامہ اقبال جو ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بہت کچھ کہا ہے، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنے بیانات کے ذریعے سے بھی۔ مثلا یہاں بچے اور بچیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ جو دعا وہ پڑھتے ہیں، اس دعا میں انہوں نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے۔ اس دعا کا اگر آخری شعر آپ پڑھیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، تو اس سے زیادہ خوبصورت پیغام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور آج کے دن ہمیں دراصل اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو پیغامات ہیں ان کی طرف توجہ کریں، ان کی تجدید کریں اور اس کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیں، محنت کریں، کیونکہ جو قوم بھی محنت نہیں کرتی، تگ و دو نہیں کرتی اور اپنی مذہب اور اپنی اخلاقیات کے اصولوں پر کاربند نہیں رہتی، وہ دنیا میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو آئیے اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے بناتے وقت کیا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں گے اور اس کی کامیابی کے لیے اپنی ذاتی زندگیوں پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی مسلسل کاوش کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔